آپ جب بھی کسی ہاسپٹل میں جائیں گے، چھوٹا کلینک ہو بڑا ہو، میں نے دیکھا تھا کہ فارمیسی وغیرہ پر بھی، میڈیکل سٹورز پر بھی ایک آیت آپ کو تقریباً ہر ہاسپٹل کے اندر لکھی نظر آئے گی. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنی کمال کی آیت ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کس بندے کی زبان سے نکلی ہے؟ دیکھیں نا، آج اگر کوئی جملہ، کوئی فقرہ، کوئی قول آپ کو تقریباً پاکستان کے ہر ہاسپٹل کے اندر لکھا نظر آئے تو بندہ سوچتا تو ہے نا کہ یار یہ کتنا کمال کا جملہ ہے، اور ہر ہاسپٹل اور ہر کلینک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حکیموں نے لکھا ہے، ڈاکٹرز نے لکھا ہے، ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے. تو میرا خیال جہاں تک میری نظر پڑی ہے تو مجھے تو 99% ہاسپٹلز میں، کلینکس میں یہ چیز لکھی ہوئی نظر آئی ہے. اور وہ آیت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ یعنی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. ہم نے کبھی سوچا یہ جملہ کس کا ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے. انہوں نے جب نمرود کے ساتھ بحث کی تھی اپنے رب کے حوالے سے کہ میرے رب کا تعارف کیا ہے، تو وہاں پر انہوں نے یہ جملے بولے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی میرا اللہ دیتا ہے. میرا اللہ تو وہ ہے. تو میرا خیال ہے اگر آج ہم لوگ اس نظریے کو قبول کر جائیں کہ میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے، تو یقین کیجئے ہم کئی جگہوں پر شرک کی غلاظتوں میں لتھڑنے سے اپنے عقائد و نظریات کو محفوظ کر سکتے ہیں. آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ شرک کے نقطہ نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو کتنی دنیا ہے جو صرف شفا کے حصول کے سلسلہ میں شرک میں مرتکب ہو جاتی ہے اور شرک کے اندر ملوث ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر یہ بات سمجھائی تھی. تمیمہ فرمایا آپ نے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کتنی دنیا عجیب و غریب کڑے، چھلے، دھاگے، سپیاں، مونگے، تویز، پتہ نہیں کیا کیا وہ انہوں نے کوئی گلے میں ڈالا ہے، کوئی بازو پہ باندھا ہے، کوئی ناف پہ باندھا ہے، اور عجیب و غریب جگہوں پہ باندھتے ہیں. اور اس کے ساتھ تصور کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں شفا ملے گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم بتائے ہیں وہ سنت سے ثابت ہمیں کرنے چاہیے. لیکن یہ جو انداز ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے یہ نہ سنت سے ملتا ہے نہ قرآن سے ملتا ہے. یہ لوگوں نے خود ٹرینڈ بنائے ہیں، اور اکثر جب وہ تویز کھول کے دیکھے جاتے ہیں اندر گنتی لکھی ہوتی ہے، کسی میں مٹی ہے، کسی میں راکھ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور یہ تصور رکھنا کہ میں نے فلاں انگوٹھی پہنی ہے تو اس کے ناک کے ذریعے مجھے شفا ملے گی اور فلاں پتھر کے اندر میرے لیے شفا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر واللہ آپ جس راہ سے گزرتے ہو اگر شیطان آپ کو دیکھ لے تو وہ دوسرے راہ پر چلا جاتا ہے، وہ آپ کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین پر سب سے قیمتی جو پتھر ہے نا، سب سے قیمتی پتھر جو جنت سے آیا ہے اور جس کو چومنے کے لیے ساری دنیا کے حاجی اور عمرہ کرنے والے کس قدر مشقت کے ساتھ خواتین اور مرد اس کو کس کرنے کے لیے، بوسہ لینے کے لیے کیا ان کے حالات ہوتے ہیں، وہ ہے حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا ہے. اس کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی کے شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر تجھے میرے دوست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا. گویا کہ مسلمان پتھروں کو چومنے والے نہیں، پوجنے والے نہیں، ان سے نفع نقصان کی توقع رکھنے والے نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں سمجھائی ہے کہ آپ نے حجر اسود کو چوم کے یہ تصور دیا ہے کہ بھئی یہ گناہوں کو چوسنے والا پتھر ہے. تو ہم اس بنیاد پر جب وہ آیا تھا وہ وائٹ رنگ کا تھا، سفید کا تھا، اب وہ گناہوں کو چوس چوس کے سیاہ ہو چکا ہے. تو اب وہاں سنگل تخصیص ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں جو چیز ملتی ہے اور صحابہ کے عمل سے جو چیز ہمیں ملتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی پتھر ہماری انگوٹھی میں ہو، ہمارے گلے میں ہو، کوئی لوہے کا چھلا ہے، کوئی کڑا ہے، تو یہ چیزیں ہماری شفا کا باعث نہیں. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس نظریے پر آ جائیں اور یہی نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم شفا کے نام پر جو شرک میں ڈوبتے ہیں، اللہ تعالیٰ امید ہے اس نظریے کی وجہ سے ہمیں اس سے محفوظ کر سکتا ہے.